میرا نام وقار اسلم ہے اور میں پی ایف یو سی سے وابستہ ہوں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ صحافت کس ڈگر چل پڑی ہے یا صحافی کیا کر رہے ہیں, اور میں تو یہ سوال پوچھ رہا ہوں, بتانا آپ نے کہ صحیح جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. جو ریاست کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے, کیونکہ یہ کوئی قدغن لگانا نہیں ہے. جب آپ 278 لاشوں سے 7 لاشوں پر آ جائیں اور وہ بھی آپ ثابت نہ کر سکیں, پروف نہ دے سکیں, ایک سیاسی جماعت کی جھوٹی ترجمانی کریں اور ایک پروپیگنڈا کو مطلب انٹرنیشنل جگ ہنسائی کروائی ہے آپ نے پاکستان کی, کہ مطلب یہاں پر اسٹیٹ نے جو ہے وہ گولیاں چلا دیں, جبکہ ایسا کچھ رپورٹ نہیں ہوا. میں خود موجود تھا وہاں پر. اور اچھا, مطلب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 278 نہیں ایسا نہیں ہوا, ایسا بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی پروپیگنڈا, آپ کی جو ایک سیاسی جماعت ہے اس نے وہاں پر لابنگ فرمز ہائر کی ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کو پے کرتی ہے کہ وہ پروپیگیٹ کرے کہ اس سیاسی جماعت پہ بہت بڑا استبداد اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں, جبکہ اصل جو صحافی کا کام ہے اس کا کام ہے کہ وہ حقائق پہنچائے. جب آپ موقع پہ موجود تھے, جی ایسا ہوا کہ حکومت کی جانب سے یا جو وارننگ دی جاتی ہے, ہر جگہ دی جاتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ سیدھے فائر کیے گئے, کیا آپ نے ایسا منظر دیکھا؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہوا. اندھیرا ضرور کرنے کے لیے ایک وارننگ دی گئی. مطلب جب ایک اسٹیٹ نے ایک ڈیڈ لائن سیٹ کر دی ہے کہ آپ وہاں پر نہ آئیں, تو ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ چیلنج کر رہے گی ایک ریٹ کو, تو پھر وہ تو انہوں نے 26 منٹ میں حالی بھی کروا لیا. 126 دن کا دھرنا بھی وہی ہوا تھا اور 26 منٹ میں حالی بھی کروانے آپ اس بات کے حامی ہیں کہ حکومت چاہے جو بھی ہو, کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی جو ریاست کی کوئی ریڈ لائن ہے اسے عبور نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی سیاسی مطلب یہ صحافتی اصولوں کے بھی خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے دیکھا اور جو بتایا گیا دونوں باتیں مختلف ہیں, متضاد ہیں دونوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی, عامر عباس میرا نام ہے اور میں 14 سال سے صحافت سے وابستہ ہوں اور 11 سال سے میں کالمز لکھ رہا ہوں. اچھا, میں ادھر نا ہر ایک کی رائے جو ہے وہ سن رہا تھا, تو آپ جرنلزم کو سوسائٹی سے ہٹ کے کیوں سوچ رہے ہیں؟ ایک صحافی کی بنیادی طور پہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے, وہ معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے اور وہ دوسرے سوسائٹی کے لوگوں کو اس سوسائٹی کی حقیقت جو ہے وہ دکھاتا ہے. تو اب اس حقیقت میں یہ ہوتا ہے نیگیٹو پہلو بھی آ جاتے ہیں اور اس کے یہ ایک پازیٹیو پہلو بھی اس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہم صرف سوسائٹی کے ایک سائڈ دکھاتے ہیں اور ادر سائڈ نہیں دکھاتے, کہ یعنی کہ میری جو پسند سائڈ ہے وہی میں دکھاؤں گا, اس کی دوسری سائڈ میں نہیں دکھاؤں گا. چاہے میری پسندیدہ سائڈ حکومت کی ہے یا اپوزیشن کی ہے, تو میں ایک ہی سائڈ کی دکھا رہا ہوں. اگر میرا ٹلٹ حکومت کی طرف ہے میں حکومت کی سائڈ پہ جاؤں گا, اپوزیشن کی طرف ہے میں ادھر ہی جاؤں گا. تو آپ لوگوں کی دیکھ تو رہے ہیں نا, لوگ مقبولیت بھی حاصل کر رہے ہیں, صرف ایک سائڈ کے جا کے جانبداری کر کے لوگ مقبولیت حاصل کر رہے ہیں, لوگ اس سے فائنانس حاصل کر رہے ہیں. اصل میں سر ہم نے اس طرح کا یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے ایک, کہ ہر بندہ ایجنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے اپنا, وہ اسی طرف ہی جاتا ہے. مطلب یہ کہ دیکھیں اگینسٹ دا جرنلزم ہے, اگر ضابطۂ اخلاق پڑھیں نا آپ تو اس کے تو یہ بالکل اگینسٹ چیز ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں پھر تو یہ سب کے ولاگ بند ہو جائیں گے جس طرح آپ کروانا چاہ رہے ہیں. نہیں, اس طرح سے بند نہیں ہوئیں گے, لیکن سر انہیں تھوڑا سا یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو صحافی ہیں, نامور صحافی, ان کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے آپ کے خیال میں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ انہیں یہ ہے کہ اسے اپنا یہ مطلب کہ اس کے جو رولز ہیں, اس کے کچھ مطلب نا فارمولیٹس کیے ہوئے ہیں رولز, اکثر پڑھائے بھی جاتے ہیں, پتہ ہے سر کو بھی پتہ ہے اس چیز کا, تو انہیں بھی ان ساری چیزوں کو جو ہے مطلب کرنا پڑے گا فالو نا. ایک بیلنس ہوتا ہے نا, وہ بیلنس نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے جی, آپ کے پاس. جی السلام علیکم سر, میرا نام محمد آصف ہے اور میرا تعلق شانگلہ کی پی کے سے ہے. پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ سیاست کا طالب علم ہو اور ساتھ میں بی اے جرنلزم بھی کی ہے اور آگے بھی ارادہ ہے. لیکن اگر صحافیوں کا صرف یہ کام ہے کہ خبر رسائی, تو میرے خیال سے آج کل کے زمانے میں اس کی کوئی ضرورت نہیں رہا, کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. لیکن صحافیوں کا میرے خیال سے یہی بھی مطلب انہوں نے کرنا چاہیے کہ پبلک اوپینین میں ان کی بہت اہم ضرورت ہے کہ وہ. پہلے تو آپ نے کہا کہ صحافی کی اب ضرورت نہیں رہی, جی سر, جتنا سوشل میڈیا آ گیا ہے تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے. میں تو ویسے سوچ رہا ہوں اٹھ کے وہاں آ جاؤں آپ کے پاس. تو آپ دوسری آپ نے یہ کہا کہ اوپینین میکنگ میں ان کو آنا چاہیے, اس کے لیے کام کرنا چاہیے. جی سر, کیسے, اگر اس کو تھوڑا سا کھول کے آپ فرض کریں مطلب صحافی اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ ہوا, لیکن اس کے بارے میں آپ نہ اوپینین نہیں پیش کرتے کہ
اس کا مطلب حقیقت کیا ہے, اگر مطلب یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, باقی لوگوں کو بھی کس ایشو پہ, اگر آپ کوئی ریسنٹ ایشو کے اوپر جس پہ لوگوں صحافیوں کو اوپینین میکنگ کی طرف جانا چاہیے تھا, کوئی ایک ایشو کی طرف آپ اشارہ کر سکتے ہیں؟ سر بہت سے ایشو ہے, کوئی ایک ایشو پرس کرے یہ جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں جی پریویسلی, تو صحافیوں کو کیا بتانا چاہیے آپ کے خیال میں کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں یا غلط ہوئے ہیں؟ یا تو انہیں رپورٹ کر دینا چاہیے کہ اس میں یہ بدعنوانی ہوئی ہے, انہوں نے کیا دیکھا ہے, وہ تو یہ کر رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کھل کے رائے دیں. وہ تو ہمارے 50% سے زائد دے ہی رہے ہیں, بلکہ 60% سے زائد دے رہے ہیں لوگ, کھل کے رائے دے رہے ہیں. جی اسی دن ہی رائے دے دیں. ہاں اسی دن. تو یہ مسئلہ ہے, کیونکہ میں پہلا مطالبہ آپ کا یہ ہے کہ صحافیوں کو فارغ کیا جائے. جی سر, جس طرح اسلام آباد میں اسٹرائک تھا تو میں نے ایک بھی نیوز نہیں سنا ہے. کیوں؟ میں نے وہاں پہ جا کے مقامی جو لوگ تھے احتجاج میں شامل تھے ان کے ساتھ رابطہ میں تھا کہ کیا ہو رہا ہے, آپ نے کیا دیکھا, آپ کے حقائق کیا ہیں آپ کے پاس جو آئے؟ سر میرے وہاں پہ ایک تو سب سے بڑی ایک بات آئی, خبر آئی جو لوگوں کی طرف سے پھیلائی گئی کہ وہاں پر 278 لوگ ہیں وہاں پہ, ان کو کس طرح حکومت نے ریاست شہید کر دیا. کیا آپ نے مقامی لوگوں سے مل کے یہی معلومات آپ کے پاس آئی؟ سر میرے مطابق مطلب ہمارے شنگلہ کا ایک بندہ مر گیا تھا, اس کا مجھے مطلب یقین آیا کہ وہ ہے. ایک بندہ کو کنٹینر سے گرا دیا تھا, تو میں نے وہ مطلب جو لوگ وہاں پر تھے ان سے مجھے پتہ چلا کہ اس طرح ہے, لیکن جو میڈیا پر ہو رہا تھا وہ اس طرح نہیں تھا. مطلب بہت بعد میں پتہ چلا, جب کوئی ایشو ختم ہو جاتا ہے تو مطلب صحافیوں کا مطلب پوائنٹ آف ویو نظر آتا ہے. تو اور مطلب یہاں پر آج کل صحافیوں کو مطلب بہت کم لوگ سنتے ہیں, کیونکہ یہ مطلب یہ ہے وہ ہے, مطلب سچ نہیں ہے, سچ نہیں بولتے صحافی. یس سر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. میرا نام جی شہزاد زیدی, تعلق لاہور سے ہے. سر نے بھی بات کی تھی جس میں انہوں نے صحافی کو ایک ریفارمر کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی. میں بڑے ادب سے ذرا ان سے اختلاف کروں گا کہ صحافی جو ہے وہ سر ریفارمر نہیں ہے, میں اس کو آئینہ کہوں گا سر, کہ وہ آئینہ ہے, کہ وہ آپ کو آپ کے معاشرے کی ایک اصل صورت دکھاتا ہے. اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو اپنا چہرہ, میک اپ کرنا اس کا کام نہیں ہے, آپ کا چہرہ ٹھیک کرنا اس کا کام نہیں ہے, اصل صورت دکھانا اس کا کام ہے. ایک بات ہو گئی. دوسرے, آج ہم یہ جو جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے سر ایک تاریخی پس منظر بھی ہے. اصل میں ہماری ملک میں زیادہ تر فوجی حکومتیں رہی ہیں, خاص طور سے جب صدر ضیاء کی حکومت رہی ہے تو پریس کو اس کی جائز آزادی بھی نہیں دی گئی. ٹھیک ہے, میڈیم میں ہمارے پاس ایک پی ٹی وی تھا, ریڈیو تھا, سرکاری ادارے تھے, دبے ہوئے تھے, وہ اتنا بڑا ایک ویکیوم تھا, اور جب کھولنے بعد ایک دم اس کا ڈھکن کھول دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بند کیا ہوا تھا, اتنے اس کی باقاعدہ تربیت نہیں ہو سکی, سینہ بہ سینہ ایک کلاس آگے, پھر اس سے آگے کلاس بنتی, بہتری کی طرف آتی. ایک عرصے تک آپ نے 10-20 سال تک جائز حق سے بھی محروم رکھا, اور جب آپ دینے پہ آئے تو آپ نے ایسی آزادی دی کہ بالکل ہی اس کو اوپن کر دیا. اب ایک حد سے زیادہ آپ کو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کم از کم سوشل میڈیا کی حد تک تو بہت زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ صحافی کو جسے بائس کہتے ہیں, متعصب نہیں ہونا چاہیے, ون سائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی بھی, آپ کو بائسنس نظر آتی ہے؟ مجھے تقریباً 70% کے قریب دکھائی دیتا ہے. آپ کسی بھی بڑے صحافی کا نام لیں, اس کے ساتھ ایک ٹیگ لگا ہوا کسی مخصوص پارٹی کا, کسی مخصوص شخصیت کا. جب وہ بولتا ہے, جب وہ وی لاگ کرتا ہے, جب وہ بات کرتا ہے, تو لگتا ہے کہ اس کے اندر فیڈنگ ہوئی ہے اور وہ بول رہا ہے. وہ ہمیں نیٹ اینڈ کلین دکھائی نہیں دیتا.